علی ہیں، اصحاب ولایت کے بھی سلطان علی ہیں۔ اس باغ نبوت کی کلی فاطمہ زہرا، اس باغ نبوت کی کلی فاطمہ زہرا، حسنین ہیں دو پھول، حسنین ہیں دو پھول تو گلدان علی ہے۔ پھر سنیں اس باغ نبوت کی کلی فاطمہ زہرا، گہرائی تک جائیں گے تو ایمان تازہ ہوتا جائے گا۔ اس باغ نبوت کی کلی فاطمہ زہرا، حسنین ہیں دو پھول، اسی کلی سے حسنین ہیں دو پھول۔ کلی اور پھول ہمیشہ گلدان سے ہی اوپر جاتے ہیں، فرمایا حسنین ہیں دو پھول تو گلدان علی ہیں، تو گلدان یہ امت سرکار نہ مٹی ہے نہ کبھی مٹے گی۔ اس کی وجہ بھی ہے، آ رہی ہے، یہ امت سرکار نہ مٹی ہے نہ مٹے گی۔ آخر کیوں؟ کیونکہ اس آخری امت کے نگہبان علی ہیں، کیونکہ اس آخری امت کے روحانیت کی دنیا میں، باطنیت کی دنیا میں، کیونکہ اس آخری امت کے نگہبان۔ تو پھر کیسے مٹ جائے؟ نگہبان نہیں مٹا تو جن کی نگہبانی ہو رہی ہے وہ کیسے مٹ جائیں گے؟ یہ کبھی نہیں مٹ سکتی۔ خیبر کا قلعہ چیخ کے دیتا ہے یہ گواہی، خیبر کا قلعہ چیخ کے دیتا ہے یہ گواہی، کچھ شک نہیں، کچھ شک نہیں کہ قوت یزدان علی ہے۔ خیبر کا قلعہ چیخ کے دیتا ہے یہ گواہی، کچھ شک نہیں کہ قوت یزدان علی ہے۔ میں شمع شبستان ولایت کہوں کس کو؟ میرے ذہن میں سوال اٹھا، میاں ہاشمی کہتے ہیں، اہل سنت کے محقق سید زادے فرماتے ہیں میں شمع شبستان ولایت کہوں کس کو؟ یہ سمجھنا ضروری ہے ورنہ اگلے جملے کی سمجھ نہیں آئے گی۔ فرماتے ہیں ولایت کے باغ کی شمع میں کس کو کہوں؟ ولایت کے باغ کی شمع، شمع شبستان سے، غور کرنا، میں ولایت کے باغ کی شمع، اب سنیے گا، میں شمع شبستان ولایت کہوں کس کو؟ ارے دل بول اٹھا، ارے کیونکہ مومن ہے نا، منافق نہیں ہے، اس لیے بول اٹھا، ارے دل بول اٹھا، شمع شبستان علی ہے، ارے دل بول اٹھا، شمع شبستان علی ہے، علی ہے، علی ہے۔ آخری جملے پہ غور کرنا، خصوصاً یزیدی گروپ کان کھول کے سن لے۔ ابھی اوپر حدیث آئی ہے، کسی کو سمجھنا ہے تو وہ حدیث ذہن میں رکھے کہ علی کے بغیر نہ اسلام مکمل نہ ہی ایمان مکمل۔ کسی کو سمجھنا ہے تو اس حدیث کو ذہن میں رکھ لے۔ ہر ایک یزیدی سے کہو ہاشمی کھل کر، جو علی کا دشمن وہ یزیدی، ہر ایک یزیدی سے کہو ہاشمی کھل کر، اسلام علی ہے، میرا ایمان علی ہے۔ ہر ایک یزیدی سے کہو ہاشمی کھل کر، چھپ کے نہیں، کھل کے بولو، سٹیج پہ بولو، کتابوں میں بولو، ہر ایک یزیدی سے کہو ہاشمی کھل کر،
کیا کہو، اسلام علی ہے، میرا ایمان علی ہے۔ رسول کائنات فخر موجودات علیہ السلام نے ایسی شان عطا فرمائی ہے تو ہم بول رہے ہیں نا۔ اگر حدیث میں یہ نہ ہوتی تو ہم کب بولتے؟ ہم تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور شریعت کے پابند ہیں، جہاں تک دین لے چلے گا وہاں تک چلے جائیں گے۔ بات وہی ہے، امکان رفدن حب آل محمد فلیشہد سقران انی لا قلیون۔ اگر آل پاک کی محبت رکھنا ہی تمہارے نزدیک شیعہ ہونا ہے تو امام شافعی نے کہا پھر گواہ ہو جاؤ، مجھے شیعہ کہا کرو۔ مجھے کیا کہا کرو؟ یہ شیعہ کی علامت نہیں، یہ مسلمان کی علامت ہے۔ کس کی علامت ہے؟ مسلمان کی علامت ہے۔ رسول کائنات فخر موجودات علیہ السلام سے روایت، مولا کائنات اس حدیث کے راوی سیاستہ میں سے جامع ترمذی میں موجود، مولا کائنات کیا فرماتے ہیں؟ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذ بید حسن و حسین فقال من احبنی و احب ہذین و اباہما و امہما کان معی فی درجتی یوم القیامہ، او کما قال علیہ السلام۔ یزیدیو، یہ سیاستہ سے پڑھ رہا ہوں۔ سرکار مدینہ علیہ السلام مولا کائنات اس حدیث کے راوی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذ بید حسن و حسین، سرکار نے ایک ہاتھ مبارک میں جناب حسن کا ہاتھ پکڑا اور دوسرے میں جناب امام حسین کا ہاتھ پکڑا، یوں دونوں شہزادوں کے ہاتھوں کو تھامے ہوئے۔ بھائی یہ پکڑنے والے ہاتھ قرآن کی روشنی میں کیا ہے؟ یہ اللہ کے ہاتھ ما یلی کو بشان ہی، اللہ کے ہاتھ ما یلی کو بشان ہی حسن و حسین کو پکڑ کے یوں خطبہ دیتے ہیں۔ کیا خطبہ ہے؟ من احبنی، جو بھی محبت کرے مجھ سے، سرکار نے فرمایا مجھ سے، وَأَحَبَّ هَذَيْنِ، اور جن دونوں کو میں نے تھامے ہوا ہے، جو ان سے محبت کرے، وَأَبَاهُمَا، جو ان دونوں کے باپ علی سے محبت کرے، وَأُمَّهُمَا، جو ان کی والدہ ماجدہ سیدہ طیبہ عاملہ کاملہ صالحہ خاتون فردوس سلام اللہ علیہا سے محبت کرے، کانا مایا فی درجتی یوم القیامہ، فرمایا اس بندے کا حشر قیامت کے دن اس جگہ ہوگا جہاں مصطفیٰ کریم خود کھڑا ہوگا۔ دیکھیں، کانا مایا درجتی، یہ میرے درجے میں کھڑے ہوں گے، جس جگہ میں ہوں گا یہ بھی میرے ساتھ۔ لیکن کون؟ فرمایا جو مجھ سے محبت کرے، جو علی سے محبت کرے، جو فاطمہ سے محبت کرے، جو حسن حسین سے محبت کرے، فرمایا جب قیامت کے دن آئے گا جس جگہ رب مجھے کھڑا کرے گا یہ بھی میرے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے۔ تو جس کو قیامت کے دن مصطفیٰ کریم کا ساتھ نصیب ہو جائے وہ رب سے اور مانگتا ہی کیا ہے؟ اگر یہ لینا ہے تو آل پاک کی محبت فرض، اس کے بغیر یہ درجہ ملے گا؟ اس کے بغیر تو جہنم ہی مل سکتی ہے جو آل پاک سے دشمنی اختیار کرے۔ رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بارے میں قرآن نے کہا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، قرآن ہے نا، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا، ایک حدیث پڑھنے چلا ہوں، اس کے سمجھانے کے لیے آج کا سمجھنا ضروری۔ قرآن مجید فرقان حمید نے کہا وَمَا محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد نہیں ہے الا رسول، مگر وہ تو اللہ کے۔ کس بات کی ہمیں سمجھ آ رہی؟
بھائی مصطفیٰ کریم کو یوں نہ دیکھنا فلاں کا باپ، یوں نہ دیکھنا فلاں کا نانا، اگرچہ دیکھنے میں مذائقہ نہیں، میں آج سمجھا رہا ہوں۔ اگر ان کی کوئی کائنات میں رشتہ داری ہے تو اللہ رسول کی حیثیت سے ہے۔ کس حیثیت سے ہے؟ اللہ رسول کی حیثیت کی جو رشتہ داری ہے سب سے فوق ہے، باقی ساری رشتہ داریاں نیچے، رسول والی رشتہ داری سب سے۔ قرآن نے کہا یہ بس رسول ہے، یہ بس کیا ہے؟ اب حدیث سنیں، پھر جو جملہ بولنا ہے اس کے بھی سننا۔ اس حدیث کی راویہ سیدہ طیبہ عاملہ کاملہ صالحہ ام المومنین عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہما ہیں، اور یہ سیاہ میں جامع ترمذی میں موجود، یہ حدیث مبارکہ سیاہ کی اکثر کتابوں میں موجود۔ ہم جامع ترمذی باب المناقب سے عرض کر رہے ہیں، سید عائشہ کیا فرماتی ہیں؟ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں بتا رہی تھی کہ ہمارے گھر میں اتنا رسول اللہ کے مشابہ کوئی بھی نہیں جتنی سیدہ کائنات ہیں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، لیٹنے میں، کھانے میں، پینے میں۔ یہ ہم سب کی امی جان بتا رہی ہیں، سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں جتنا مشابہ سرکار کی یہ شہزادی سرکار سے ہے ہم میں سے اور کوئی بھی۔ پھر کہتی ہیں، آگے مزید فرمایا کہ ان کی تو اتنی شان ہے، ان کی تو ماں بیٹی کی شان بیان کر رہی ہے۔ شان ہو تو ایسی، شان ہو تو کیسی شان ہے؟ فرماتی ہیں وَكَانَتْ إِذَا دَخَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، وَكَانَتْ إِذَا دَخَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شہزادی کونین جب کبھی مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں تشریف لے آتی، مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں، آیت کا مفہوم ذہن میں ہے نا، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، رسول کی حیثیت سے ہم حدیث سمجھانا چاہتے ہیں۔ اگرچہ آپ والد بھی ہیں، آپ نانے بھی ہیں، لیکن ہم اس حدیث کو رسول کی حیثیت سے سمجھانا چاہتے ہیں جو قرآن نے کہا۔ آپ فرماتی ہیں جب کبھی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سرکار کی بارگاہ میں تشریف لے آتی، قام الیہا، قام الیہا، سرکار شہزادی کونین کی آنے کی وجہ سے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ شہزادی کونین کی آمد کی وجہ سے سرکار کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ فَقَبَّلَهَا وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلَسِهِ، فَقَبَّلَهَا وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ، سرکار کھڑے ہو جاتے، اپنی بیٹی کو چوم لیتے، اپنی بیٹی کو چوم لیتے، وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ، جس جگہ آپ پہلے بیٹھے ہوتے شہزادی کو چومنے کے بعد وہاں بٹھاتے، خود سائیڈ پہ ہو جاتے، خود کس طرف ہو جاتے؟ حدیث سننے جملہ بعد میں، وما محمد اللہ رسول کا جملہ بعد میں حدیث سننے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل علیہا، جب کبھی سرکار فاطمہ الزہرا کے پاس تشریف لاتے، قامت، تو آپ بھی سرکار کی عزت کے لیے کھڑی ہو جایا کرتی تھی، اور پھر فقبلتہ، پھر سرکار کو چوم لیا کرتی تھی، پھر اجلستہ فی مجلسہا، جس جگہ آپ خود بیٹھی ہوتی خود سائیڈ پہ ہو جاتی، سرکار کو وہاں بٹھا دیتی۔ جو سرکار کرتے آپ کی آمد پہ، آپ بھی سرکار کی آمد پہ وہی کرتی۔ اب حدیث کے پہلے جملے، اذا کانت داخل وکانت اذا داخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم قام الیہا، جب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا
رسول کی بارگاہ میں آتی تو رسول اللہ، قرآن کہہ رہا وما محمد الا رسول، بڑی اہم ترین بات حدیث کہہ رہی ہے سرکار کھڑے ہو جاتے ہیں. کوئی کہے اس لیے کھڑے ہوتے تھے کیونکہ باپ تھے، میں نے کہا تیری بات بھی ٹھیک ہے، لیکن قرآن کہہ رہا وما محمد الا رسول، محمد تو بس رسول ہیں. مجھے کہنے دیجیے ایمانیات کی دنیا میں جب فاطمہ آتی ہیں تو ان کے استقبال کے لیے رسالت کھڑی ہو جاتی ہے. قرآن نے کہا نا، کوئی ہم نے گھر سے تو نہیں عقیدہ بیان کیا. وما محمد الا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم الا رسول، بس رسول کی حیثیت سے، سب سے اونچا درجہ رسول کی حیثیت سے. اور جب فاطمہ زہرا آتی ہیں تو پھر محمد نہیں کھڑے ہوتے، پھر رسالت کھڑی ہو جاتی ہے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے وما محمد الا رسول، وما محمد الا رسول. سرکار کائنات فخر موجودات علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ایک دن مولا کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا، جناب امام حسن، جناب میرے آقا لجپال حسین رضی اللہ عنہ اجمعین، ان چار نفوس قدسیہ کو، یہ بھی سیاہ میں سے جامع ترمذی میں موجود، آپ نے ان چار نفوس قدسیہ کو مخاطب فرمایا اور فرمایا جو بندہ بھی